بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ امام مہدی آخری زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے تشریف لائیں گے۔ آئندہ آنے والے احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں امام مہدی کی علامات شخصیہ یعنی امام مہدی کا نام و نسب اور ان کا تعارف، ان کے شکل و صورت کے اوصاف جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان فرمائے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ عن عبداللہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لا تذهب الدنیا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، یہاں تک کہ عرب میں ایک آدمی آئے گا، ایک آدمی بادشاہ بنے گا جو میرے اہل بیت سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ یواطئ کا معنی ہے موافقت، جسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تو مواطات وہ موافقت کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام مہدی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح محمد ہوگا۔ اور بعض لوگ جو ابو مسلم خراسانی کو یا عمر بن عبدالعزیز کو یا دیگر لوگوں کو مہدی کہتے ہیں تو وہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ وہ امام مہدی جو آخری زمانے میں مہدی موعود ہے، مہدی منتظر ہے، وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا نام محمد ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو لم يبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلك اليوم حتی یلی، اگر دنیا کے خاتمے میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی ایک دن میں اس کو دراز کر کے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو عرب کا حاکم فرما دے گا۔ تیسری روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نظر الی ابنہ الحسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور کہا ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا سردار ہوگا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی پیشن گوئی کی ہے، اور فرمایا تھا کہ ان قریب سیخرج من صلبہ رجل، کہ اس کے پشت سے ایک آدمی پیدا ہوگا جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح ہوگا، یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق، وہ تو اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا لیکن پیدائش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شکل و صورت والا نہیں ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گورا تو آپ کا امام مہدی کا چہرہ مبارک گورا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قد کے اعتبار سے لمبے تو امام مہدی وہ قد کے اعتبار سے لمبے نہیں ہوں گے، اسی طرح دیگر چہرے کے صفات میں، ناک کے صفات میں وہ امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اہل بیتی یملؤها قسطا وعدلا كما ملئت جورا، کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت سے ضرور ایک شخص کو کھڑا کر دے گا جو دنیا کے عدل و انصاف کو، دنیا کے ظلم و ستم کو اپنے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، اس دوران حضرت امام مہدی کا تذکرہ شروع ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نسل سے کے اولاد سے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے نحن ولد عبد المطلب سادات اہل الجنہ، کہ ہم عبد المطلب کے بیٹے جنت کے سردار ہیں، میں حمزہ و علی و جعفر والحسن والحسین والمہدی، میں حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت امام مہدی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی، امام مہدی مجھ سے ہوں گے، یعنی امام مہدی میری نسل سے ہوں گے، اور منی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام مہدی میری ہی طرح قرآن اور سنت کے نفاذ کی کوشش کریں گے
امام مہدی میری ہی طرح جہاد کریں گے، امام مہدی کے میری ہی طرح صحابہ کرام، جس طرح صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے تھے، تو اسی طرح امام مہدی کے انصار بھی نبی کریم اپنے قائد اور امیر امام مہدی پر مر مٹنے والے ہوں گے۔ اور منی میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو شخص امام مہدی کے ساتھ جتنی مشابہت رکھے گا، جتنا وہ امت کا غم اور درد رکھے گا، جتنا وہ خلافت راشدہ کے قیام کے لیے اور اہل بیت کے حکومت کو نافذ کرنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے سنت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کوشش کرے گا، جتنا ہی اس کے دل میں تڑپ ہوگا تو اتنا ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ہوگا۔ جیسے کہ حضرت طالوت نے فرمایا فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، کہ جو اس دریا سے پانی نہیں پیے گا تو وہ مجھ سے ہوگا، اور جو پیے گا تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو جو اطاعت کرے گا امیر کی تو وہی امیر سے ہوگا، اور جو اطاعت نہیں کرے گا وہ امیر سے نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہو کہ امام مہدی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پورے بھرپور مطیع بردار ہوں گے۔ اجل الجبہہ، امام مہدی کی پیشانی وہ کشادہ ہوگی۔ تو امام مہدی کی پیشانی کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے، جس طرح کی دوسرے حدیث میں اقبل، اجبہ، ناتی الجبہہ یہ الفاظ آئے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کی پیشانی باہر کی طرف ابری ہوئی ہوگی۔ امام مہدی کی پیشانی کشادہ ہوگی، اور امام مہدی کی پیشانی کی کشادگی بالوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوگی، یعنی ان کے سامنے کے بال نہ ہوں گے، اس وجہ سے ان کی پیشانی کشادہ ہوگی۔ اقن الانف، امام مہدی کی ناک وہ اقنا ہوگی، جبکہ دوسری روایت میں اشم کا لفظ آیا ہے، یعنی امام مہدی کی ناک تو میانی ہوگی، نہ بہت باریک ہوگی اور نہ بہت موٹی ہوگی، نہ بہت چپڑی ہوگی اور نہ بہت چپکی ہوگی، یعنی متوسط میانی ناک ہوگی۔ یملک 7 سنین، اور 7 سال تک وہ دنیا کی بادشاہت کریں گے، پوری دنیا پر خلافت راشدہ کا نفاذ کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ان یصیب هذه الحمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلا کا، ایک مصیبت کا تذکرہ کیا جو اس امت کو پہنچے گا۔ اس مصیبت میں لا یجد الرجل ملجأ یلجأ الیہ من الظلم، ظلم سے بچاؤ کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں پائے گا۔ اس دوران فیبعث اللہ رجلا من اہل بیتی من عطرتی و اہل بیتی، اللہ اس دوران میرے اہل بیت سے اور میرے خاص عطرت سے، میرے نسل سے ایک آدمی کو اٹھائیں گے، فیملأ به الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ دنیا کے ظلم و ستم کو وہ اپنے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یرضی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، زمین اور آسمان کے رہنے والے ان سے خوش ہوں گے۔ اس کے زمانے میں لا تدع السماء من قطرها شیئا الا صبته مدرارا، آسمان اپنے بارش کو نہیں روکے گا بلکہ لگاتار برسائے گا۔ ولا تدع الارض من نباتها شیئا الا اخرجته، اور زمین اپنے میووں کو اور اپنے فصل کو اور اپنے کھیتی کو نہیں روکے گا یہاں تک کہ وہ نکالے گی۔ حتی یتمنى الاحیاء الاموات، یہاں تک کہ اس زمانے میں زندہ لوگ ان نعمتوں کی وجہ سے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے وہ مرے ہوئے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی ہوتے تو وہ بھی امام مہدی کے ساتھ وہ ان نعمتوں سے مستفید ہوتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں خلافت راشدہ کے قیام کے لیے اور حضرت امام مہدی کی نصرت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور قرآن کے نظام کو بطور قانون پوری دنیا پر نافذ کرنے کے لیے، اور دنیا کے جو ظلم و ستم ہے اور دنیا کا جو ناانصافی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے دین کی قیام کا اور اپنے دین کے نفاذ کا سپاہی بنا دے، اور ہمیں امام مہدی کی حسن تائید اور حسن نصرت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص آدمی بننا اور خلافت راشدہ کی بنیادی اینٹ ہمیں بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔